ڈیئر اسٹوڈنٹ، میرا نام قدیر خان ہے اور آج جو ہے چیپٹر نمبر فرسٹ کلاس 9 فزیکل کوانٹٹی انوائرمنٹ، یہ چیپٹر کا نام ہے اور یہ تقریباً ہم بس لاسٹ ٹاپک ہے آج، ٹھیک ہے، اس چیپٹر کے اندر. اور اس میں لاسٹ ٹاپک ہے سگنیفیکنٹ اینڈ فگر. سگنیفیکنٹ فگر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، میں پہلے یہ بتا دوں. اس کے اندر دو چیزیں پایا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایگزیکٹلی ویلیو. ایگزیکٹ ویلیو کیا ہوتا ہے؟ وہی ویلیو ہوتا ہے جو ہمارے پاس تبدیل نہ ہو سکے، ہمیں محسوس ہو، ہمیں پتہ ہو، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے ہم اس کو پڑھنا ہے ڈیوڈ پول. ڈیوڈ میں ہمارے پاس ڈیوڈ پول میں ڈیجٹ جو ہوتا ہے یہ وہی ہوتا ہے جس پہ ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ ویلیو شاید اسی طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا. آگے ہم ایگزامپل بھی میں آپ کو دے دوں گا. کوشش کریں کہ پہلے اس کو لکھ لیں، لکھنے کے بعد یہاں پہ لیکچر کی طرف دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیر آر ٹو ٹائپس ویلیو. ہمارے پاس کوئی بھی آپ سے کوشچن کر سکتا ہے کہ یا سگنیفیکنٹ فگر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دو ہی ٹائپس کی ویلیو ہمارے پاس پایا جاتا ہے. ایک ایگزیکٹ ویلیو ہوتا ہے، ایک ڈیویڈ ویلیو ہوتا ہے. اور میں ڈیفینیشن دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ the exact value are those that are counted without. اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں، اسے آپ کو سمجھ آ جائے گی. بس ایگزامپل ہے کہ ریپورٹنگ آف 3 pencil or 2 book. دیکھیے یہاں پہ آپ کو محسوس ہے 3 pencil or 2 book. کلیئر؟ اب جو 3 اور 2 آپ کو محسوس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسپیسیفک ویلیو ہے، ایگزیکٹ ویلیو اس کو کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ اب انڈیکیٹ یہ ہم کو بتا دیتا ہے یا اشارہ دیتا ہے کہ ایگزیکٹ ریٹرنس یہ ہمارے پاس ایک اسپیسیفک ہے، اس میں ہم چینجنگ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ مجھے 5 پینسل چاہیے تو صرف اس کو کتنے چاہیے؟ 5. یہ ایگزیکٹ ویلیو ہے. کلیئر؟ یا مجھے 10 بک چاہیے، مجھے 5 بک چاہیے، اسی طرح جو آپ کے پاس اسپیسیفک ہو اس کو ہم ایگزیکٹ ویلیو کہیں گے اکارڈنگ ٹو فزکس. نیکسٹ، اس کے بعد ڈیوڈ پول ڈیجٹ جو ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس تھوڑا سا شک ہوتا ہے. اس کے لیے اگر میں ایگزامپل دے دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آسانی سے. وہی پینسل کا ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس وہی پینسل ہے لیکن ایک بچے کو آپ نے دے دیا، اس نے کیا کر دیا 6.7 سینٹی میٹر اس نے پیمائش کیا، میجرمنٹ کیا. اب وہی پینسل ہے، پینسل ہم نے چینج نہیں کیا ہوا ہے لیکن یہ پینسل ہم نے دوسرے بچے کو دے دیا، ٹھیک ہے. اس نے جو میجرمنٹ کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ جو پینسل کا پیمائش ہے وہ ہے 6.8 سینٹی میٹر. اب دیکھیے یہاں پہ تضاد ہے 1 سینٹی میٹر تھوڑا سا ڈفرینس آ گیا. اس کے بعد وہی پینسل ہے ہم نے تیسرے بچے کو دے دیا. اب کیا کہتے ہیں 6.10 سینٹی میٹر. تو اب ان دونوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرق ہے 2 سینٹی میٹر یہاں پہ بھی ہے، 1 سینٹی میٹر یہاں پہ ہے. اب یہ جو 1 سینٹی میٹر ہے 2 سینٹی میٹر ہے جو فرق اس کے اندر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ڈیوٹ ہے. لیکن ایک بات اسپیسیفک ہے، یہ جو سیکس ہے یہاں بھی سیکس ہے، یہاں بھی سیکس. یہ آپ کے پاس کیا شو کر ہے؟ یہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگر کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگر ہے کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ فرق نہیں ہے، یہ سملرلی آ رہا ہے. یہ 6. آپ کے پاس یہ جو 7 ہے یہاں پہ 8 ہے، یہاں پہ 10 ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیجٹ. کلیئر ہے؟ اب ان دونوں کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کوریکٹلی ڈیجٹ اور دوسرا جو ہے ڈیوڈ پول. ان دونوں کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے فزیکل کوانٹٹی. کیا؟ فزیکل کوانٹٹی. آلریڈی ہم نے اس چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ فزیکل کوانٹٹی کیا ہوتا ہے. وہی کوانٹٹی ہوتا ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ میجرمنٹ کر سکتے ہیں، پیمائش کر سکتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فزیکل کوانٹٹی. اور فزیکل کوانٹٹی کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پہ ایک میگنیچیوڈ کو، دوسرا یونٹ. میگنیچیوڈ یونٹ آپ کے پاس ہے تبھی فزیکل کوانٹٹی آ جائے گی. اگر میں اس کا بہترین اگزامپل دے دوں، یہاں پہ یہ ہر سائڈ پہ چھوڑے آپ ادھر آئے، پھر ان میگنیچیوڈ اور یونٹ ان فزیکل کوانٹٹی کے لیے اور اکارڈنگ ٹو سگنیفیکنٹ یا
फिगर के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आपके पास 3 चीज़ें हैं तभी सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास आ जाएगा। एक होता है क्वालिटी। क्वालिटी इसको कहते हैं कि अगर आप इस पेंसिल को देख रहे हो, जो बंदा इसको मेजरमेंट करता है उसके साथ एक्यूरेसी होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो होता है उसका आपके पास स्केल होना चाहिए। स्केल के ही मेरा मतलब ये है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, उसको पहले से बता दे कि जो पहला हमने रीडिंग लिया था, फर्स्ट रीडिंग लिया था, वो तो यहाँ इतना मेजरमेंट था। अब नेक्स्ट वो उस स्केल को देखे, ऑब्जर्वर आइज को देखे कि नहीं पहले जो था वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जिसका आपको एग्जांपल 6.7 था, दूसरा जो है 6.8 सेंटीमीटर था। अब मतलब ये है कि जो फर्क आ रहा है उसको वाज़ेह तौर पर अपने स्केल से पता चल जाए, ठीक है। और द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर वो महसूस करे कि कितना इसके अंदर फर्क हो रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसे बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी। लेट वी हैव टू कंसीडर दैट कि आपके पास कोई बुक है, वो 18.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो आपके पास 18 आ रहा है, ये आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट है, क्लियर है। लेकिन ये जो 2 आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 2 और यहाँ पे वही बुक के अकॉर्डिंग टू 4 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल डिजिट। ये इसका एग्जांपल था। और अब ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर खत्म होने के बाद उसकी वो मैंने वो निचोड़ आपको निकाला इस चैप्टर का कि पेपर में क्या आएगा और कौन से क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है आपको याद करने के लिए। पहले अगर आपको याद हो, चैप्टर के स्टार्ट में हमने फिजिकल क्वांटिटी, फिर मैं आपको थोड़ा रिमाइंडर करता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर में जो टोटल 7 चीज़ें हैं जो आपको याद करना है। फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? विच कैन मेजर, जो चीज़ भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, पैमाइश भी कर सकता है, इसका फिजिकल क्वांटिटी। अनदर वन, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मशहूर टॉपिक था इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम हमने क्या कर दिया? विच कंसिस्ट ऑफ अ 7 बेस यूनिट। आपको याद होगा जब हमने इंटरनेशनल सिस्टम की बात की तो वहाँ पे हमने मुश्तमिल किया कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी है, द नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। जो बेस क्वांटिटी है उस बेस क्वांटिटी से हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी आते हैं। आपके पास बेस क्वांटिटी है तब आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। आपके पास बेस क्वांटिटी नहीं है, आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं आ सकते। ये टर्म नंबर पे हमने पढ़ चुका था, यहाँ पे आपको याद होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, लेकिन इसका जो लास्ट की पॉइंट है मैं वही आपको बता रहा हूँ। और पहले आपको स्टार्टिंग में फिजिक्स के बारे में मैंने बताया था कि मैटर और एनर्जी इंट्रैक्शन, और इन दोनों चीज़ों की जब हम इल्म हासिल करते हैं तो हमें जाना पड़ेगा फिजिक्स की तरफ। फिर उस फिजिक्स में हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात की, इंटरनेशनल सिस्टम की बात की। अब साइंटिफिक नोटेशन आपको याद होगा, हमने जो पहले लेक्चर में ऑलरेडी इसको डिस्कशन किया हुआ है, सिर्फ अभी मैं आपको रिमाइंडर करना चाहता हूँ कि बिग और स्मॉल नंबर, यहाँ पे हमारे पास या छोटे नंबर हो या बड़े नंबर हो, उसको हम आसानी के लिए जो तरीका इख्तियार करते हैं उस तरीके का नाम क्या है? वो है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म भी उसको कह सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास स्क्रू गेज के बारे में हमने पढ़ा 5 नंबर में कि हमारे पास स्क्रू गेज क्या होता है, आपको याद होगा ऑलरेडी। इसके बाद हमने क्या कर दिया कि फ्रैक्शनल स्मॉलेस्ट स्केल, हम छोटे चीज़ की जो पैमाइश करते हैं तो हम सहारा लेते हैं स्क्रू गेज के। स्टॉप वॉच हमने लिया था, स्टॉप वॉच हमने ये मेजरमेंट टाइम ऑफ इंटरवल। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि स्टॉप वॉच के अंदर 2 टाइप्स के हमारे पास स्टॉप वॉच हो सकते हैं। एक होता है मैकेनिकल, जिसको एनालॉगस स्टॉप वॉच भी कह सकते हैं आप, और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन भी आप लोगों से यही है कि ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो हम डिजिटल स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, तो हम डिजिटल स्टॉप वॉच क्यों यूज़ करते हैं? हम मतलब वहाँ पे मैकेनिकल क्यों यूज़ नहीं करता? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। लास्ट जो हमने आज टॉपिक अभी पढ़ लिया
اور وہ سگنیفیکنٹ فگر کو یا سگنیفیکنٹ فگر کو ہم نے دو چیزوں کے بارے میں پڑھنا تھا، ایک ایکوریٹلی اور ایک ڈیویٹفل ڈیجٹ. کبھی کبھار ایسا ویلیو آئے گا کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایگزیکٹ ویلیو اس کا یہی ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جائے گا کہ آپ اس کو ڈیویٹفل مطلب آپ کہیں گے کہ تقریباً اس کی ویلیو اتنا آئے گی، یہ ڈیویٹفل آپ کو ساتھ آ جائے گا. تو ان دو چیزوں کے بارے میں اب دوبارہ میں ریوائز کرتا ہوں. ایک دفعہ ہم نے جو لاسٹ چیپٹر بھی بس یہ اینڈ آف ہو گیا یہاں پہ، اور اس کے بعد ہم ایکسرسائز اسٹارٹ کر لیں گے. سگنیفیکنٹ فگر یا سگنیفیکنٹ فگر کو ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس 2 ٹائپس ہوتا ہے، ایک ایگزیکٹ ویلیو ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس ڈیویٹفل ڈیجٹ ہوتا ہے. اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پھر میں نے ایگزامپل دے دیا کہ اگر آپ پاس ایگزیکٹ ویلیو ہے تو ایگزیکٹ ویلیو کے ایگزامپل آپ کو یوں یاد کرنا ہوگا. فار ایگزامپل 3 پینسل 2 بک، آپ اینی ون جو بھی آپ لے سکتے ہو. پھر ڈیویٹفل کا ایگزامپل دے دیا کہ کوئی بچہ ہے وہ مطلب اس کو میجرمنٹ کرتے ہیں ایک پینسل کو. اب وہاں اس نے جو پہلے ریڈنگ کیا تھا وہ 6.7 سینٹی میٹر تھا، نیکسٹ جو ریڈنگ کیا اس نے میجرمنٹ کیا تو وہ 6.8 سینٹی میٹر تھا، نیکسٹ جو اس نے کیا تھا وہ 6.10 سینٹی میٹر تھا. اب یہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہ سگنیفیکنٹ فگر ہے، لیکن جو آپ کے پاس یہاں پہ 10 8 اور اس چیزوں میں جو آپ کے پاس یہ سارے 6 سیم ہے، یہ سگنیفیکنٹ فگر ہے. لیکن ڈیویٹفل کس چیز میں ہے، 7 میں 8 میں 10 میں. تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ایسی ترتیب کو ہم سگنیفیکنٹ یا سگنیفیکنٹ فگر کہہ سکتے ہیں. اور اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایکوریسی کے لیے اور ڈیویٹفل کے لیے. وہ جو ہوتا ہے وہ فزیکل کوانٹٹی ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس فزیکل کوانٹٹی ہوتا ہے، اور فزیکل کوانٹٹی MCQs آ سکتا ہے کہ فزیکل کوانٹٹی کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرے گا، ایک تو میگنیچیوڈ پہ، دوسرا اس کے پاس یونٹ پہ. اور پھر ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہمیں سگنیفیکنٹ فگر فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. اور اس کی کوالٹی آپ کے پاس ہونا چاہیے ایکوریسی، کہ اس چیز کے اندر ایکوریسی کتنا ہے. ٹھیک ہے، اسکیل میں جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو آئس کنٹیکٹ ہونا چاہیے کہ یہ ابھی اس میں کتنا چینج آ رہا ہے اس پر. جس طرح میں نے ایک ایگزامپل آپ کو بھی دیا تھا کہ یہاں پہ 2 سینٹی میٹر یہاں پہ تو یہ آپ کے پاس کیا ایک اسکیل ہے، آپ کو پتا ہو رہا ہے آئس کنٹیکٹ سے کہ اس میں جو ڈفرینس ہے وہ 2 سینٹی میٹر بیچ میں آ رہا ہے. اور دی نمبر آف آبزرویشن آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس کتنا اس کے اندر مطلب فرق ہو رہا ہے 2 اور 4 کے درمیان. ٹھیک ہے، اور لاسٹ چیپٹر کا جو ہمارے پاس کی پوائنٹ ہے، ہم نے فزکس کے بارے میں پڑھنا ہے، اور فزکس جو ہے میٹر اور انرجی کے بارے میں. اور پھر میں نے میٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ جو چیز جگہ گرتی ہے، وزن رکھتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، میٹر کہتے ہیں، اور جو اس کو اردو میں مادہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مادہ بھی کہہ سکتے ہیں. کلیئر. اور انرجی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ادھر کیا کہ کسی جگہ کو جانا پڑا ہے، جو آپ جا رہے ہو، جہاں بھی کام کرتے ہو، یہ سارا انرجی کی وجہ سے آپ کے پاس ایبلٹی ہوتا ہے آپ کے اندر. اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے درمیان جو انٹریکشن ہوتے ہیں دونوں کے درمیان، جب ہم اس کی مطالعہ کرتے ہیں تو ہم فزکس کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر فزکس میں ہم نے دوسرے اسٹیپ پہ یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس فزیکل کوانٹٹی ہوتا ہے جو میجرمنٹ کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں. پھر انٹرنیشنل سسٹم کے بارے میں پڑھا، اور اس میں کنسسٹ ہوتے ہیں کہ 7 بیس یونٹس ہوتے ہیں، اور ان 7 بیس یونٹ سے کیا ہوتا ہے، ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہوتا ہے. اگر بیس یونٹ ہے ڈیرائیوڈ کوانٹٹی ہمیں پہلے بتائیں. سگنیفیکنٹ سائنٹیفک نوٹیشن یا اسٹینڈرڈ فارم اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، دوسرا نام اس کا اسٹینڈرڈ فارم ہے. اس میں بگ اور اسمال نمبر کے بارے میں جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم جو ہلکا بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے کوشچن کو، چھوٹے چھوٹے کوشچن کو ہم مطلب چھوٹے کر دیتے ہیں، تو ہم سائنٹیفک نوٹیشن کا سہارا لیتے ہیں. اس کے بعد اسکرپ گیج ہوتا ہے. اسکرپ گیج میں ہم کیا کہتے ہیں، فریکشن لسٹ اور اسمالسٹ اسکیل ہوتا ہے ہمارے پاس. اور اسٹاپ واچ ہوتا ہے. اسٹاپ واچ اسٹاپ واچ کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک میکینیکل ہوتا ہے، ایک ڈیجیٹل ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے سگنیفیکنٹ فگر. اب تو ہم نے آلریڈی کیا کہ وہاں پہ ایک ایکوریسی ہوتا ہے، دوسرے ڈیویٹفل ہوتا ہے. اور دونوں کو ہم کیا کرتے ہیں، بس ہمیں پتہ ہوتا ہے ان دونوں کو اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس سگنیفیکنٹ فگر آ گیا. ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ، اور اس کے بعد ہم ایکسرسائز اسٹارٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے.